بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دو چیزوں کو جوڑ کر یکجان کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملانا چاہتے ہیں، تو کسی تیسری چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر اگر دو اینٹوں کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے سیمنٹ بنایا۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اس کے لیے سوئی دھاگے کو بنایا۔ دو کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اللہ نے اس کے لیے گلو کو بنایا۔ دو لوہے کے ٹکڑوں کو یکجان کرنا ہے تو اللہ نے ویلڈنگ بنایا۔ غرضے کے جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان دو چیزوں کو جوڑ کر ایک کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی تیسری چیز کو اللہ نے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے جوڑ کر کے ان دو چیزوں کو ایک کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو دلوں کو جوڑ کر ایک کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی چیز استعمال کرنی پڑے گی؟ اللہ نے کون سی ایسی چیز بنائی کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے دو دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اور دو دل جڑ کر کے ایک ہو جائے؟ تو میرے بزرگوں، اگر دو دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو پھر ان لوگوں کو دین اور شریعت کے اوپر آنا پڑے گا۔ اگر وہ دین اور شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ ایسی محبت پیدا کرے گا جو محبت پکی اور سچی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اے نبی روئے زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اگر خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے محبت پیدا کر دی۔ میرے بزرگوں، دنیا کے مفاد کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوا کرتا ہے، اس کو محبت نہیں کہتے، خواہشات کہتے۔ ادھر خواہش پوری ہوئی، ادھر محبت کا نشر اتر گیا۔ آدمی کا مطلب دوسرے سے پورا ہوا تو انسان نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا اور نظریں چرانے لگتا ہے۔
لیکن دین کی خاطر جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ محبت پکی ہوا کرتی ہے، جو ختم نہیں ہوتی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام ایمان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پر تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت پیدا کی اور انہوں نے عمل صالح کو اپنایا، اپنی زندگی کے اندر اچھے کام شروع کیے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسی محبتیں پیدا کی کہ قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، کہ یہ ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے محبت ہے، اور ایسی محبت کہ صحابہ کرام نے اگر کسی کے پاس 2 زمین ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا اپنے بھائی کو دے دیا، اگر 2 بیویاں ہیں تو اپنے بھائی سے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ ایسی محبتیں اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ اور یاد رکھیں کہ جب دین کی بنیاد پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان سے خوش ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے دربار میں کوئی فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ڈائری میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا، کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا نام بھی دیکھو لکھا ہے کہ کہیں؟ فرشتے نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق، تم تو ایک بادشاہ اور دنیا دار انسان ہو۔ تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ان لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ دو کہ جو لوگ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب خواب ٹوٹا، آنکھ کھل گئی، کچھ دن گزرے، پھر خواب آیا کہ فرشتہ نام لکھ رہا ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ پوچھا اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ کہا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے۔ پوچھا میرا نام ہے؟ تو کہا کہ سب سے اوپر آپ کا نام ہے۔ تو جب بندوں کے درمیان محبتیں ہوتی ہیں اللہ سے محبت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی ایسے انسان بننا چاہتے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہو، اللہ رب العزت خوش ہو، اور ہم ایسے انسان بنے کہ جو اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی نظر میں، دنیا کے لوگوں کی نظر میں اچھے انسان بن جائے۔ ہم بھی ایسا بننا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نظر میں بھی اچھے انسان بن جائیں؟ تو بزرگوں نے لکھا کہ اگر انسان 6 چیزیں چھوڑ دے، 6 برائیوں کو اپنی زندگی سے دور نکال دے،
تو 6 برائیوں سے بچنے کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا بن جائے گا، اور دلوں کے اندر جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نفرتیں ختم ہو کر محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے غفلت۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں میں سے مت بنو۔ غافل کس کو کہتے ہیں؟ غافل کہا جاتا ہے کسی چیز کو بھول جانا یا کسی کو نظر انداز کرنا۔ اگر انسان کو بھولنے کی عادت ہے، کام گھر والوں نے بتایا بھول جاتا ہے، یا گھر والوں سے اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے گھر والوں کو، دوستوں کو، تو اس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج بیوی شکایت کرتی ہے کہ جی میرے شوہر کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں، میں رات تک انتظار دیکھتی ہوں، یہ دوستوں کے پاس ہوتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوشی سے بات کرتے ہیں، لیکن مجھ سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ شوہر جو نظر انداز کر رہا ہے بیوی کو، تو میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی، کبھی محبت اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یا ایسے ہی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے صبح جلدی کام پر جانا ہے، جلدی آفس جانا ہے، تم میرے کپڑے تیار کر دینا۔ بیوی بھول گئی یا اس نے نظر انداز کر دیا، تو شوہر کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ لازمی طور پر اس کو غصہ آئے گا، اور جب غصہ آئے گا تو یہ بیوی کا نظر انداز کرنا یہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرے گا۔ تو غفلت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تو نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ تم ان لوگوں کی بات مت مانو جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بات مت مانو کیونکہ میں انہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند کرتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو ان کے دروں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک نوجوان بیٹھ کر کے کاروبار کر رہا ہے، اپنا سامان فروخت کر رہا ہے، اور اس کی دکان پر گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ کسی دکاندار کے پاس اتنے گاہک نہیں ہیں، اس کے پاس گاہکوں کی اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی سوچ میں نے اس کے دل پر نظر ڈالی۔ اللہ والے دلوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کے دل پر نظر ڈالی دور سے کھڑے ہو کر، تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھ کر کے اپنا سامان بیچ رہا ہے، لیکن اس کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ وہ اتنی بھیڑ میں بھی دنیا کا سامان فروخت کرتے ہوئے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہے، اپنے رب کو نہیں بھولا، تو اللہ رب العزت نے گاہکوں کی بھیڑ اس کی دکان پر لگا دی۔
تو کس کو پسند کرتا ہے اللہ؟ ان لوگوں کو جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، گھر والے بھی محبت کریں، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں، تو ہم اپنی زندگی سے غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو چست اور ایک دم فرتیلا انسان بنائیں کہ ہماری زندگی میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری برائی فرمایا بزرگوں نے کہ اپنے آپ کو غیبت کی برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہا جاتا ہے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے اس طرح برائی کرنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو برا معلوم ہو، اچھا نہ لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سختی کے ساتھ منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب جب ہم کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کریں گے، اگر اس کو پتا چلے گا کہ فلاں نے میرا اس انداز میں تذکرہ کیا، تو دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ میری پیٹھ پیچھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے برائیاں کرتا ہے، تو کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، دوریاں دلوں کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ غیبت کسی ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، ایک جماعت کی بھی ہو سکتی ہے، زندہ کی بھی ہو سکتی ہے، مردے کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کسی طرح کی بھی غیبت ہو، چاہے زندہ کی ہو یا مردہ کی ہو، ہر طرح کی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یاد رکھیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان وہ کر تو لیتا ہے، لیکن اگر برائی کر کے دنیا سے گیا ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا، تو جس کی غیبت کر کے گیا ہے اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ اپنی غیبت کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لو، اس کی نیکیاں لے لو، کیونکہ غیبت کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جس کی برائی کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ غیبت کر کے گیا، برائی کر کے گیا، تو گناہ تو معاف ہوا نہیں، اس کا حق مار کے گیا۔ غیبت کرنا گویا کہ اس کا حق مارا ہے، اور حق مار کر کے گیا تو کل قیامت کے دن اللہ حق دلوائے گا تو کہے گا کہ تمہاری برائی کر کے یہ آیا ہے، اس کی نیکیاں تم لے لو۔ اب نیکیاں لینے کے بعد بھی اگر وہ شخص راضی نہ ہوا جس کی برائی کر کے گیا ہے، تو اللہ کہے گا کہ اپنی برائیاں اس کے اوپر لاد دو۔ اب یہ لے کر کے گیا تھا دنیا سے بڑے بڑے اچھے کام کر کے، بڑی بڑی نیکیوں کا ذخیرہ لے کر، لیکن قیامت کے دن کیا ہوا؟ جس کی غیبت کر کے گیا تھا اس کی برائیاں بھی اس کے سر کے اوپر لاد دی گئیں، اور نیکیاں بھی ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کی برائی اور غیبت سے پیٹھ پیچھے بچائیں۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں کہ برائی نہ کریں، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے اس کو، تو اس کا ایک دوسرا حل ہے برائی سے بچنے کا، کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی 2-3 تعریفیں بیان کر دیں، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ غیبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ ورنہ جیسے غیبت کرنے والا گنہگار ہے، ویسے ہی غیبت سننے والا بھی گنہگار ہے۔
تو غیبت کرنے سے انسان اپنے مسلمان بھائیوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں کر پاتا، اور اللہ رب العزت کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ اگر اچھے انسان ہم بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے غیبت کی برائی کو دور کر دیں۔ تو دو برائیاں ہو گئیں، ایک تو اپنی زندگی سے غفلت کو ختم کر دیں، اور دوسری برائی اپنی زندگی سے غیبت کے گناہ کو ختم کر دیں۔ اگر یہ دو برائیاں ہم نے ختم کی تو ہمارے درمیان محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے انسان بن جائیں گے۔ بقیہ 4 برائیاں انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔